تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجوا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، پچھلے ہفتہ ہم لوگوں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی دجال سے جو ملاقات ہوئی تھی، اس میں ان سے اس نے کچھ سوالات کیے تھے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے پوری کی جائیں گے انشاءاللہ. جب بات شروع ہوئی، اپنا پتہ بتانے سے پہلے، اپنا تعارف کرانے سے پہلے اس نے پوچھا تھا کہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو. جب انہوں نے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں تو اس نے پوچھا تھا اخبرنی عن نخل بیسان، بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتائیے، وہاں کے باغات کے بارے میں ہمیں بتائیے. آپ نے پوچھا علیہ شانیہ تستخبر، آپ اس کی کس حالت کا پتہ لگانا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کیا فرمایا تھا؟ حل تثمر، کیا ان میں پھل آتا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت پھل آتا ہے. وہ کہنے لگا کہ عن قریب اس میں پھل آنا بند ہو جائے گا، باغات خشک ہو جائیں گے، قصہ قصے پارینہ ہو جائے گا. یہ جگہ بہت ہی مشہور تھی پہلے، یہ فلسطین کے علاقے میں تھی. بدقسمتی سے یا ہمارے اعلی بد کی نحوست کہیے یا یہ کہیے کہ قدرت کا انتظام ہے، یہ اب اسرائیلی ریاست کے قبضے میں ہے. یہ جگہ نخل بیسان آپ نیٹ پہ لکھ کر کے اگر دیکھیں گے تو صاف دکھا رہا ہے. اب یہاں پر یہاں کے جو باغات ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں تقریباً. اب یہاں پہ پھل نہیں آتا ہے، کھنڈر جیسی ایک علاقہ رہ گئی ہے اور اس میں کوئی خاص درخت وغیرہ نظر نہیں آتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ ہماری ایک بڑی علامت یہ ہے کہ جب نخل بیسان کے نخلستان، یہاں کے باغات، یہاں کے درخت پھل دینا چھوڑ دیں گے تو سمجھیے کہ ہمارے نکلنے کا وقت یہ قریب ہو چکا ہے. اب یہ جگہ جو باغ کے لیے تھی اور جو فلسطین کے قبضے میں تھی، اب دہشت گرد اسرائیلی ریاست کے قبضے میں ہے اور اس میں باغ نہیں آتا ہے. وہاں جانے والے سیاحی نہیں بتاتے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اس نے دوسرا سوال کیا تھا فاخبرنی عن بحیرۃ طبریہ جھیل کے بارے میں آپ بتائیے، اس میں پانی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اس میں پانی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ پانی موجود ہے.
اس نے پوچھا آس پاس کے لوگ اس سے اپنی کھیتی کرتے ہیں، سینچائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا ایسا ہو رہا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ اس کا پانی بھی عنقریب خشک ہو جائے گا۔ بحیرہ طبریہ یہ بھی بروقت اسرائیلی ریاست کے قبضے میں ہے، جانب شمال میں مشرقی علاقے میں اردن کی سرحد سے لگی ہوئی یہ بحیرہ طبریہ ہے۔ 13 کلومیٹر چوڑی ہے، 22 کلومیٹر لمبی ہے، 157 فٹ گہری ہے، 166 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ اتنی لمبی چوڑی ہے، 13 فٹ چوڑائی اس کی ہے اور 22 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے۔ یہ بحیرہ طبریہ ہے جس کے بارے میں اس نے سوال کیا تھا، اور جب آپ نے یہ بتایا کہ اس کا پانی ابھی موجود ہے اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ اب جو سیاح جاتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، اور نیٹ پہ جو تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ بھی بالکل صاف نظر آ رہی ہے کہ بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی وجہ کے اس کا پانی آہستہ آہستہ خشک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو اس نے کہا تھا کہ قریب ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تب اس کے آنے کی ایک علامت اور ظاہر ہوگی، تو آہستہ آہستہ اس کا پانی خشک ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ بہت سے اس کے علاقوں پہ لکھا بھی ہے، بڑا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، المکان ممنوع الدخول، یہاں سے آپ جا نہیں سکتے ہیں، یہاں آپ نہا نہیں سکتے ہیں، یہاں پانی میں اتر نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں وہاں پہ بحیرہ طبریہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ اور تیسرا سوال اس نے کیا تھا عین زغر کے بارے میں۔ یہ زغر حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں یہ، اور ان کی وفات کے بعد ایک چشمے کے قریب ان کو دفن کیا گیا تھا۔ ایک چشمہ ہے اس کے پاس ان کو دفن کیا گیا، اس لیے یہ چشمہ مشہور ہوا عین زغر، زغر والا چشمہ، حضرت زغر کے نام سے یہ چشمہ مشہور ہو گیا ہے۔ یہ چشمے کے بارے میں اس نے سوال کیا تھا فاخبرنی عن نہر زغر عن عین زغر، زغر چشمے کے بارے میں آپ بتائیے کہ اس کی کیا حالت ہے، اس میں پانی ہے کہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے بتلایا تو اس نے کچھ کہا نہیں، آگے اس کا مطلب بھی صاف تھا کہ جب اس کا بھی پانی خشک ہونے لگے گا اور اس کا بھی پانی اترنے لگے گا تو اب سمجھیے گا کہ میرے آنے کا وقت یہ قریب ہو رہا ہے، اور اس کا پانی بھی کافی حد تک خشک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی تصویر بھی آپ نیٹ پہ دیکھیں گے تو صاف نظر آ رہا ہے، ادھر ادھر سے اس کا پانی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ تینوں علامتیں جو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں اس نے دیا تھا، یا اس کے سوال کے جواب میں آپ نے دیا تھا، اور یہ اس نے بتلایا تھا کہ یہ تینوں جگہوں پہ یہ ہوگا، بحیرہ طبریہ کا یہ حال ہوگا، نخل بیسان، نخلستان، یہاں کا باغ یہ اپنے باغ کا پھل دینا چھوڑ دے گا اور یہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا، باغ نہیں رہ پائے گا، اور بحیرہ طبریہ یہ جھیل خشک ہو جائے گی، عین زغر یہاں کے چشمہ کا بھی پانی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تینوں باتیں تقریباً پوری ہو رہی ہیں اور پوری ہونے کو ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد اب یہ سمجھیے گا کہ میرے نکلنے کا وقت یہ قریب ہے، یؤذن لی ان اخرج، میں اب نکلوں گا، مجھے اجازت ملے گی تو میں باہر آؤں گا۔ جب باہر آئے گا تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ تفصیل آ چکی ہے پہلے ہی، اور وہ بتایا جا چکا ہے کہ کس طرح سے اپنی شعبدہ بازی دکھلائے گا، اور کس طرح سے اپنی جادوگری دکھلائے گا، اور کس طرح سے اپنے ماننے والوں کو فردی جنت میں ڈالے گا اور بہترین باغات میں رکھے گا اور مرغزار اور سبزہ زار علاقے بنائے گا، اور لوگوں کو ایسے ماننے والوں کو وہاں ٹھہرائے گا جو حقیقت میں شادابی نہیں بربادی ہوگی، جو حقیقت میں جنت نہیں جہنم ہوگی، جو حقیقت میں ٹھنڈک نہیں ایک آگ ہوگی، اور جو اس کو نہیں مانیں گے، اسے نہیں تسلیم کریں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، انہیں اتنے سخت مصیبت میں ڈالے گا، اتنی پریشانی میں ڈالے گا کہ لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہوں گے۔
ایک ایک قطرہ پانی کو لوگ ترس جائیں گے۔ یہ دجال اکبر ہے جو اس طرح کا کارنامہ انجام دے گا۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال بھی ہوں گے۔ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مختلف جگہوں پہ یہ بات ملتی ہے، جو آج چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، کہیں انڈیا میں ہیں، کہیں امریکہ میں ہیں، کہیں یورپ میں ہیں، کہیں روس میں ہیں، کہیں کوئی ٹکلو ہے تو کوئی کچھ ہے۔ یہ سب دجالی فتنے اسی طرح کے ہیں جو اپنی کارروائی کر رہے ہیں اور ماننے والوں کو آفر کرتے ہیں، ماننے والوں کو سبزہ دکھاتے ہیں، ماننے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں آ جائیے اور جڑ جائیے اور آپ کے لیے سب کچھ الاٹ کر دیا جائے گا۔ اور جو نہیں مان رہے ہیں، جو نہیں جھک رہے ہیں، جو نہیں تسلیم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ حشر کیا جا رہا ہے جو دجال اکبر لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ اور جو دجال اکبر اپنا کھیل دکھائے گا وہ چھوٹا چھوٹا کھیل آج ہی سے جاری ہے، اور اس کے لانے کی، آنے کی اور تیار کرنے کی پوری فیلڈ بنائی جا رہی ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے، تیاری کی جا رہی ہے۔ اور سب سے مین اس کا جو مرکز ہے یہ کہہ لیجیے یعنی اسرائیل، اس کو پوری طرح سے ہموار کیا جا رہا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی جانب سے نکل کر کے شام کی جانب سے آئے گا اور آ کر کے مدینہ میں گھسنے کی کوشش کرے گا، مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ ہوگا کہ فرشتے اسے مدینہ میں گھسنے نہیں دیں گے۔ فَيَنزِلُ دُبُرَ أُحُدٍ حَتَّى تَصْرِفُ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ، کیونکہ شام میں اسے قتل ہونا ہے، شام میں اسے مارا جانا ہے، شام میں اس کا خاتمہ ہونا ہے، اس لیے فرشتے اس کے رخ کو شام کی طرف پھیریں گے۔ وہ مجبور ہو کر کے پھر شام کی طرف چلے گا اور پھر لوگوں کا پیچھا کرے گا جو اس کے ماننے والے نہیں ہیں، جو اسے تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، جو اس کی خدائی کا اقرار کرنے والے نہیں ہیں، جو اس کی ربوبیت کا اعتراف کرنے والے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا پیچھا کرے گا اور پیچھا کر کے پریشان کر کے شام کے علاقے میں انہیں لے جائے گا، یہاں تک کہ لوگ مجبور ہو کر، محصور ہو کر جبل دخان نامی ایک پہاڑ پہ، قلعے پہ جا کر کے محصور ہو جائیں گے۔ فَيُحَاصِرُهُمْ فَيَشْتَدُّ حِصَارُهُمْ، ان کی جا کر کے گھیرا بندی کرے گا۔ نَازِلًا بِأَصْلِهِ، پہاڑ کی اوٹ میں جا کر کے پڑاؤ ڈالے گا، پہاڑ کی جڑ میں، وہاں اس کے دامن میں جا کر کے گھیرا بندی کرے گا۔ لوگ اوپر موجود ہیں، نیچے رہیں، نیچے سب کی گھیرا بندی جاری رہے گی، اور ایک دن دو دن نہیں کئی دن اسی طرح سے گزرتا چلا جائے گا۔ لوگ بھوکے مرنے کے قریب پہنچ جائیں گے۔ حصار اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ بعض لوگ اپنے تیر و کمان کو جلا کر کے کھائیں گے، خواہ اس کی راکھ کو کھائیں یا اپنے اسلحے کو جلا کر کے اس کے ذریعے سے کچھ بنائیں اور کھائیں۔ یہ کنڈیشن اور یہ پوزیشن لوگوں کی ہو جائے گی۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوگا، کہے گا حتی متی، یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ ناٹک کب تک ہے؟ ایک سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس کا حساب ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اب تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ وَيُبَيِّعُونَ عَلَى الْمَوْتِ بَيْعَةً، لوگ موت پر ایک بیعت کریں گے۔ اب یہ طے کر لیا جائے گا کہ اس کا صفیہ کرنا ہے، اب یہ طے کر لیا جائے گا کہ ایک آخری جنگ لڑنا ہے، اب یہ طے کر لیا جائے گا کہ ایک فیصلہ کن معرکہ ہونا ہے، اب یہ طے کیا جائے گا کہ اب آخری جنگ کر کے یا تو رہیں گے یا تو ماریں گے، یا تو مریں گے یا تو کام ختم کریں گے۔ فَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کرتے ہیں مجاہدین یا قتل کیے جاتے ہیں۔ اب دو آپشن میں سے کوئی ایک چننا ہے اور لینا ہے۔ اسی تیاری میں لوگ لگے رہیں گے، موت پر بیعت ہوگی۔ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ وَيُسَوُّونَ صُفُوفَهُمْ وَإِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، قتال کی تیاری چل رہی ہوگی، سب بندی ہو رہی ہوگی۔ نماز فجر حضرت مہدی پڑھانے جا رہے ہوں گے، حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام نماز فجر پڑھانے جا رہے ہوں گے، سب بندی ہو رہی ہوگی۔ اتنے میں ایک معجزاتی انداز میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا، جن کے بارے میں دوسرے یا تیسرے ہفتے میں بتایا گیا تھا۔ اللہ نے آسمان پہ ان کو اٹھایا ہوا ہے، فرشتے جیسے اوصاف ان کو عطا کیے گئے ہیں، وہ آج بھی زندہ ہے۔ قرب قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے۔ ينزل عیسیٰ ابن مریم حکما عدلا فیقتل
ويقتل الخنزير وليكسرن الصليب حتى تكون الإسلام حتى تكون سجدة واحدة لله رب العالمين. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ کنڈیشن ہوگی، یہ صورتحال ہوگی، نماز کی سب بندی ہو رہی ہوگی، لوگ ان کے پیچھے کھڑے رہے ہوں گے اور سب لگنے کو ہوگی. اتنے میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ينزل المنارة البيضاء شرقیہ دمشق کے مشرقی علاقے میں سفید منارے پر دو فرشتوں کے بازوؤں پر اپنا دونوں ہاتھ رکھے ہوئے زرد رنگ کے دو لباس پہنے ہوئے اس انداز سے اتریں گے. ادھر سب لگ رہی ہے، ادھر حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہو رہے ہیں، ادھر حضرت عیسیٰ ابن مریم آ رہے ہیں. آئیں گے تو وہ بھی حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے. اور اس کے بعد پھر اب دجال کی خبر لی جائے گی. جیسے ہی دجال کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ ابن مریم آ چکے ہیں تو دجال حواس باختہ ہو جائے گا. اب دم دبا کر کے، پونچھ دبا کر کے وہاں سے بھاگنا شروع کرے گا اور حضرت مہدی کو دیکھ کر کے وہ پگھلنا شروع ہوگا. یذاب کما یذوب الملح فی الماء، وہ ایسے ہی پگھلے گا، ایسے ہی گھلے گا، ایسے ہی گلے گا جیسے نمک پانی میں جانے کے بعد تحلیل ہو جاتا ہے، گھرل جاتا ہے، مل جاتا ہے، ایسے ہی وہ گھلنا شروع ہوگا. یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ترکہ لنذاب ولکن یطلبہ ویقتلہ. حضرت عیسیٰ ابن مریم اگر اسے چھوڑ دیں، مارے نہیں، تو بھی وہ پگھل پگھل کر کے یوں ہی مر جائے گا، کیونکہ آپ کی دم، آپ کا سانس، آپ کی پھونک جہاں تک پہنچے گی اس کے اوپر اثر انداز ہوگی. اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا ہوگا اور آپ کی نگاہ جہاں تک پہنچے گی، مسلم شریف کی روایت ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، آپ کی نگاہ جہاں تک پہنچے گی وہاں تک آپ کی پھونک کام کرے گی، وہاں تک آپ کی سانس کام کرے گی، اور جہاں تک آپ کی پھونک جائے گی وہاں تک اس کے اثرات پڑیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پگھلنا شروع ہوگا اور بھاگنا شروع ہوگا، دم دبا کر کے بھاگ رہا ہوگا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کا پیچھا کر رہے ہوں گے. بھاگتے 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 پھر پکڑا جائے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے، فانفذوا لا تنفذوا من اقطار السماوات والارض. بھاگو، کہاں تک بھاگو گے؟ نکل کے جا نہیں سکتے ہو، بچ کے جا نہیں سکتے ہو. ہم کو تمہارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ہم تمہارے خاتمے کے لیے لگائے گئے ہیں، اس لیے وہ بھاگتا رہے گا، آپ پیچھا کرتے رہیں گے اور کہیں گے بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے. حتی یدرکہ بباب لد، مقام لد جو شام کا علاقہ ہے اس کے دروازے کے پاس آپ اسے پکڑیں گے اور نیزہ سینے کے بیچ میں رکھ کر کے چڑھ کر کے ہمج دیں گے اور اس کا کام تمام ہو جائے گا. پھر نیزے کو اوپر لہرا کر کے دکھائیں گے اور لوگوں کو بتلائیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے یہ دیکھیے دشمن خدا و رسول اور فرضی خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور اپنے وقت میں آ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والا اور لوگوں کی تباہی اور بربادی کے سامان پیدا کرنے والا اور یہ کہنے والا کہ میں نبی ہوں اور یہ کہنے والا کہ میں خدا ہوں اور یہ کہنے والا کہ میرے قبضے میں جنت اور جہنم ہے اور یہ کرشمے دکھانے والا اور یہ شعبدہ بازی کرنے والا اور یہ طرح طرح کی ایکٹنگ کرنے والا، اس کو میں نے مار کر کے ختم کر دیا ہے. یہ تلوار دیکھیے، دو تلواریں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی، ایک نیزہ ہوگا، ایک سے چڑھ کے ماریں گے، اسے اوپر اٹھا کے دکھائیں گے اور لوگوں کو دکھا کر کے اس کا خون یہ بتلائیں گے اور یہ کہیں گے اب اس کا کام ختم ہو چکا ہے. پھر جو اصفہان کے یہودی شروع میں بتایا گیا تھا جو اس کے پیچھے لگے رہیں گے اور جو اس کے ووٹر ہوں گے، سپورٹر ہوں گے، اس کے فالوور ہوں گے جو اس کا سپورٹ کر رہے ہوں گے، اب ان کو بھی دوڑایا جائے گا، پکڑا جائے گا، کاٹا جائے گا، پیٹا جائے گا. اب ان کی بھی خیر نہیں ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کو بھی ماریں گے اور مارنے کا حکم دیں گے. اور جو لوگ وہاں محصور تھے جب
جبل دخان پہ جو لوگ ڈر کے مارے چھپے ہوئے تھے، اس سے بچنے کے لیے وہ لوگ نیچے اتریں گے. صلی اللہ المؤمنین علیہم، اللہ ان مومنین کو، ان مسلمانوں کو ان یہودیوں پر مسلط کر دے گا. یہودیوں کو دوڑا دوڑا کر کے کاٹا جائے گا اور پیٹا جائے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ بڑے سے بڑے ڈیل ڈول والا یہودی بھی معمولی سے معمولی صاحب ایمان اور اسلام کے سامنے ٹک نہیں پائے گا. اس کی یہ جرأت نہیں ہوگی، اس کی یہ ہمت نہیں ہوگی، اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کھڑے ہو کر کے تلوار اور ڈنڈے لے کر کے مقابلہ کرے. اللہ مسلمانوں کو یہودیوں پر ایسے مسلط کرے گا. آج جو چڑھے چلے آ رہے ہیں، کبھی اردن کے علاقے پہ، کبھی شام کے علاقے پہ، کبھی مصر کے علاقے پہ، کبھی فلسطین کے علاقے پہ، اور آج حالت یہ ہے کہ فلسطین میں آئے دن حملے ہوتے ہیں. کبھی راکٹ داغی جاتی ہے، کبھی میزائل ماری جاتی ہے، کبھی ٹینک چڑھایا جاتا ہے، کبھی آبادی توڑی جاتی ہے، اور کبھی ہماری 2-4 لاشیں وہاں سے اٹھتی ہے. آئے دن بلکہ اٹھتی ہیں، اور ہماری ماں اور بہنوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، اور ہم ایک تماشائی بنے کھڑے ہیں. یہ پوری پلاننگ ہے جو وہاں سے سیٹنگ ہو رہی ہے اسی دجال کو لانے کے لیے اور اپنے کو ختم کروانے کے لیے. یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے جو ایجاد کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے لگتا یوں ہے کہ ایک بنایا ہوا نظام ہے دجال اکبر کو لانے کا. اللہ مسلمانوں کو، مومنین کو ان کے اوپر مسلط کرے گا، اور ان کی تباہی اور بربادی کے دن گنے جائیں گے. دوڑا دوڑا کے ان کو کاٹا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا. نتیجہ یہ نکلے گا حتی یختبی الیہود من وراء الحجر والشجر فیقول الحجر والشجر یا مسلم یا عبد اللہ هذا یہودی تعال فاقتلہ. نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جتنے یہودی ہیں جو آج توپ بنے ہیں، اور جن کا 60 سے 65 اور 70% ہر جگہ شیئر لگا ہوا ہے پوری دنیا کی اکنامک پہ جس کا قبضہ ہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ جن کی موساد خفیہ کمپنی پوری دنیا میں اپنے پنجے گھڑوئے ہوئے ہیں، اور آج جس کی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کا صدر بھی ان کے اشارے پہ ناچتا ہے، اگر ان کے اشارے کے خلاف چلتا ہے تو اسے بھی قتل کروا دیا جاتا ہے. آج حال یہ ہے کہ چاہے آپ کا پاکستان ہو، ہندوستان ہو، دوسرے ممالک ہو، انہی کے چٹے اور بھٹے اور ان کے چیلے اور چپاڑے اور یہ کہیے کہ ڈاگ آف امریکہ یہ لوگ بیٹھائے جاتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اپنا کام لیا جاتا ہے. آج ان کی وہ خدائی سر چڑھ کر کے ایک طرح سے بول رہی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ پورے ورلڈ میں کہیں پر بھی کوئی کاروائی کرنی ہو تو اندر جا کے دیکھیے تو موساد کا ہاتھ اس میں ضرور ملتا ہے اور نظر آتا ہے. اور اس سے بڑھ کر کے ایک بات آگے کہہ دوں، شاید کسی کو کچھ خراب بھی لگے، ہمارے یہاں جلسے اور جلوس 50 لاکھ کے 25 لاکھ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اتنی بھیڑ آئی اور اتنے لوگ جمع ہوئے اور اتنے لوگ اکٹھے ہوئے. میں اس پہ بار بار لکھتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں. لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے لائک اور کمنٹ نہیں چاہیے، مجھے نتیجہ چاہیے، مجھے رزلٹ چاہیے. 25 لاکھ کے مجمع جمع کر کے اور 25 کروڑ نہیں 1 ارب خرچہ کر کے آپ نے حاصل کیا کیا، کیا بنایا، کیا کھویا، کیا پایا، اس پہ ہمیشہ نظر ہونی چاہیے. صرف یہی نہیں کہ ایک بھیڑ آ گئی ہے اور چلی گئی ہے، کوئی نتیجہ نہیں. یہودیوں کا پوری دنیا پہ قبضہ ہے. کوئی ایک بڑا پروگرام ان کا کوئی بتا دے تو تقریر کرنا میں بند کر دوں گا. خفیہ میٹنگ ہوتی ہے، 5-10 لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں کو تقسیم کیے جاتے ہیں کام، ڈور ٹو ڈور کام ہوتا ہے. انہیں سے سیکھ کر کے ہمارے یہاں RSS کر رہی ہے، انہیں سے سیکھ کر کے ہمارے یہاں بجرنگ دل کر رہی ہے، انہیں سے سیکھ کر کے ہمارے یہاں وشو ہندو پریشد کر رہے ہیں. یہ ایک ایک ڈور پہ، ایک ایک دروازے پہ جاتے ہیں، ایک ایک کے دماغ کو کھٹکھٹاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، جو ان کے فائدے کی چیز ہوتی ہے اسے بتاتے ہیں، جو انہیں اکساتی ہے، بھڑکاتی ہے اسے دکھاتے اور سمجھاتے ہیں. ایک زہر بھرنے کی کوشش ہے. اور ہم اور آپ ہیں کہ بڑے پروگرام کر کے اور بڑے مجمع سے کے اعلان دے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. اور ہمارے یہ نوجوان تو سمجھتا ہے کہ ایک میسج ڈال کر کے کام ختم ہو گیا. زندہ قوم بنیے، عقل مند قوم بنیے، محنت کیجیے، کوشش کیجیے، لگن سے کام کیجیے، قدم آگے بڑھائیے. جو محنت کرتا ہے اسی کو نتیجے ملتے ہیں، اور جو لمبی چادر مصلحت کی اوڑھ کر کے سو جاتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے اسے
صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، تو یہودی جن کا قبضہ ہے یہ درخت کے پیچھے چھپیں گے، یہ پتھر اور چٹانوں کے پیچھے چھپیں گے، یہ چھپ کر کے بیٹھیں گے اور تاکہ کوئی ان کو مار نہ سکے، یہ اتنا ڈرے رہیں گے، سہمے رہیں گے اس آخری زمانے میں۔ نتیجہ یہ نکلے گا، پتھر بولے گا آئیے آئیے، ایک مسلمان سے کہے گا آؤ یہاں یہودی چھپا ہوا ہے اس کو قتل کر دو، درخت بولے گا یہودی چھپا ہوا ہے آؤ اسے مار ڈالو، یہ درخت بھی گواہی دے گا، پتھر بھی گواہی دے گا، مسلمان کو بولا بولا کر کے کہے گا آؤ اسے مارو یہ چھپا ہوا ہے اور اسے قتل کرو یہ چھپا ہوا ہے، یہ چھپا ہوا ہے۔ الا الغرقد، ایک درخت ہے غرقد نام کا، وہ ان کو چھپائے گا، وہ ان کو بتائے گا نہیں، وہ اس کو چھپا کر کے رکھے گا، وہ ان کا پتہ نہیں دے گا۔ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں میں شاید کچھ شک ہو اور ہم نہ سمجھتے ہوں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ 6 ہفتے سے لگتا ہے شمیم نے ایک گل بقولی کا قصہ چھیڑ رکھا ہے، نعوذ باللہ، شاید آپ اور ہم اور آپ سوچ رہے ہوں، لیکن چلے جائیے اسرائیلی ریاست، یہودی ریاست میں آج کے دور میں سب سے زیادہ غرقد کے درخت وہ لگا رہے ہیں، ان کو یقین ہے کہ یہ ہونا ہے، ان کو یقین ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا، ان کو پتہ ہے کہ تمام کے تمام شجر اور حجر ہمارا پتہ بتائیں گے اور ہمیں قتل کیا جائے گا، ان کو یہ معلوم ہے کہ غرقد کا درخت ہمیں چھپائے گا بتائے گا نہیں، اس لیے اسرائیلی ریاست کے اندر غرقد کے درخت بڑی تیزی کے ساتھ لگائے اور اگائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، اب خنزیر کو قتل کریں گے، یہ چرگھوڑیا سوریا جو دوڑتی رہتی ہے سب کا صفایا کیا جائے گا، اس کا قصہ ختم کیا جائے گا، صلیب کو توڑ دیں گے، یہودیت ختم کر دی جائے گی، عیسائیت ختم کر دی جائے گی اور صرف اللہ کا سجدہ ہوگا، باقی رہے نام اللہ کا دوسرا کوئی نہیں رہے گا، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سجدہ ہو سکے گا، کوئی دوسرا روئے زمین پہ باقی نہیں رکھا جائے گا۔ جتنے اس وقت بچے کچے یہودی ہوں گے اور جو عیسائی رہیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا اور پکا نبی مانیں گے۔ جو پہلے یہودی مانتے تھے نعوذ باللہ آپ یہ نبی ہی نہیں ہیں، آپ کی نبوت کے قائل نہیں، یا جو نصارہ سمجھتے تھے کہ آپ کو سولی دے دی گئی، آپ شہید کر دیے گئے، یا جو نصارہ غلو کر کے آگے بڑھ کے کہتے تھے کہ آپ اللہ کے ایک بیٹے ہیں، سب اس سے توبہ کریں گے اور آپ کے رسالت پر ایمان لائیں گے اور تصدیق کریں گے، جس کے بارے میں اللہ قرآن مقدس میں 6 پارے میں 2 صفحے میں فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا اسلام پورا کا پورا ملک نہیں پورے ورلڈ کو پاک اور صاف کر دیں گے، باقی رہے نام اللہ کا دوسرا کوئی نہیں۔ اس وقت وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کا سپورٹ کریں گے، آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے، آپ کے ساتھ جہاد کریں گے، روئے زمین پر سب سے مقدس اور سب سے اچھے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی احرزهم اللہ تعالی من النار، میری امت کے 2 جماعت ایسی ہے، میری امت میں سے 2 گروہ کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، جنہیں اللہ عذاب جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ ایک گروہ ایک جماعت وہ ہے عصابۃ تغزو الہند، جو ہندوستان سے جہاد کرے گی، جو ہندوستان سے غزوہ کرے گی، جو ہندوستان کا کام تمام کرے گی۔ اب وہ نوجوان، وہ لوڑے اور وہ ہمارے نوجوان جو کچھ نہیں کرتے ہیں، بار بار یہ حدیث پوسٹ کر کے کیوں دوسروں کو بھڑکا رہے ہیں؟ یہ غزوہ ہو چکا ہے یا ہونے کو ہے یا بعد میں ہوگا، ابھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تفاصیل پھر کبھی آ سکتی ہیں۔ اگر یہ ہونے کو اگر ہو چکا ہے تو کوئی یہ بات نہیں رہ گئی، اور اگر نہیں ہوا ہے تو کسی کا 56 انچ کا سینہ اسے روکنے والا نہیں ہے، وہ ہو کر کے رہے گا جو میرے نبی نے کہا ہے عصابۃ تغزو الہند، ایک جماعت ہے جو ہندوستان سے غزوہ کرے گی، یہ بھی جنتی ہوگی، اور دوسری جماعت وہ ہوگی تکون عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، آخر زمانے میں آپ کا سپورٹ کرے گی، آپ کا ساتھ دے گی اور اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنے گی، اسے بھی جنت دی جائے گی اور سب سے نیک لوگ ہوں گے۔ اللہ ہمیں یا ہماری نسلوں
بچوں کو انہی میں شامل فرمائے جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیں گے، اور دجال اکبر اور تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ابھی آتے رہیے گا، بہت کچھ باقی ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔